بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، احادیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح سے درس حدیث کا پروگرام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج چند احادیث کو ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث نمبر 25، وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاث۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے خطاب فرمایا، جبکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو پکارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں کوئی شخص جو اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، مگر یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ آگ حرام کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ کیا میں اس بات کو لوگوں تک پہنچا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھروسہ کر لیں گے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں، کیونکہ اگر یہ بات بتائی جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے کہنے سے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، تو پھر وہ دوسرے اعمال نہیں کریں گے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو منع فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے اس بات کے بتانے کا۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک اس بات کو چھپائے رکھا، مگر اپنی موت جب قریب آئی تو اس وقت لوگوں کو بتا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا۔ انہیں اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے اور اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہے اور پھر نیک اعمال بھی کرتا رہے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، یعنی وہ انشاءاللہ العزیز جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 26، وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیتہ وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وَإِن زنا وَإِن سرق قال وَإِن زنا وَإِن سرق۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑے ہوئے، یعنی سفید چادر اوڑے ہوئے سو رہے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی بندہ کہ کہے لا الہ الا اللہ پھر وہ اسی اعتقاد پر مرا یعنی اسی عقیدے پر مرا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا و چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ زنا و چوری کرے۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ اور ابوذر کی ناک کا آلود ہو، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگرچہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے پر قائم رہو اور کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید پرست اور اتباع سنت پر ہم قائم رہنے والے اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تب بھی وہ کچھ سزا پا کر بالآخر وہاں سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ زنا اور چوری کرنے والا بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، کیونکہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا اور چوری کو دو بڑے گناہ سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کو بھی معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تیسری حدیث نمبر 27 وان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من عمل، متفق علیہ۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ بھی کہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی لونڈی یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اس کی بات سے پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کن، یہ اللہ کی بات ہے کن، تو اس سے پیدا ہوئے جو اس نے مریم کی طرف ڈال دی، اور روح ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، یعنی تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی روح بڑی عزت اور بزرگی والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کر ان کو روح اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور یہ روح اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ بے شک جنت اور دوزخ حق ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ کسی عمل پر بھی ہو۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور اسی طرح اس بات کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور اس کی بندی مریم کے بیٹے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی روح سے ہیں، اور یہ کہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کے اندر اسلام کی ضروری عقائد کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو آدمی ان باتوں پر پکا یقین رکھے، مرتے دم تک اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور نیک عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا ہے اور مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے پر قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے باوجود اسے معاف کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیث کی باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔